الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جس پہ ہر شیعہ ناز بھی کرتا ہے، جس میں خدا 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، اللہ کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں نہ شیعہ میں نہ سنی میں کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی.
سب نے لکھا کہ رکوع میں زکوٰۃ علی بن ابی طالب امیر المومنین یہ قرآن کی ایک سنت ہے کہ قرآن جب بھی کسی کا تعارف کرواتا ہے تو نام لے کر نہیں کرواتا، قرآن صفت بتا کر تعارف کرواتا ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر رسول کے بعد 12 امام تھے تو خدا قرآن میں نام بتا دیتا۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ کام بتاتا ہے، ہاں؟ کیونکہ نام رکھنا بڑا آسان ہے۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا کرنل صاحب، ہاں؟ تو کیا نام رکھنے سے وہ کرنل بنے گا؟ ہاں، کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے، آپ نے بچے کا نام رکھا جرنل علی، اب بڑا ہو گیا ہر بندہ بلانے لگا جرنل علی جرنل علی، تو لوگ سمجھنے لگے سچ مچ کا جرنل ہے۔ بعد میں پتہ چلا نہ جرنل ہے نہ کرنل ہے، ایک سادہ سا آدمی اور سادہ سا کام کرتا تھا، اور کسی نے کہا کہ آپ کا نام، تو اس نے کہا یہ میرا نام ہے، میرا کردار نہیں ہے۔ ہاں؟ نام میں اور کردار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ انٹیریئر چلے جائیں گے، انٹیریئر صدر میں کئی لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے امام علی، ہاں؟ یہ ہم آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا نام ہے امام علی۔ کسی نے اپنا نام رکھا شیر علی، کسی نے اپنا نام رکھا غلام علی۔ اب شیر علی نام رکھنے سے کوئی شیر تو نہیں بن جاتا نا۔ تو اللہ کا فوکس نام پہ نہیں ہے، اللہ کا فوکس کام پر ہے۔ ہاں، آپ تصور کریں 5 منٹ کے لیے خدا 12 اماموں کے نام قرآن میں لکھ لیتا، اب امام آئے نہیں ہیں، نام اللہ پہلے بتا دیتا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ نام سب کو پتا ہوتے ہیں، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا وہ اس کا نام وہی رکھتا جو خدا نے قرآن میں بتایا ہے۔ ہاں؟ شاید بنو امیہ کی نسل سارے نام وہی رکھ لیتی جو خدا قرآن میں بتا چکا تھا۔ مسئلہ یہاں بنتا، پھر ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا جو حسن خدا نے بتایا ہے وہ کون سا ہے، جو حسن یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے، جو کاظم خدا نے بتایا وہ کون سا ہے، جو کاظم یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ جس طرح اردن کے بادشاہ نے اپنا نام مثلا کہتا میں مہدی ہوں، اور لوگوں کو کہتا میں ہی مہدی ہوں، میں وہی ہوں جس کا ظہور ہونا تھا۔ اب بندہ ثابت کرنے لگے، کہتا میں سید بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اب آپ کیسے ثابت کرو گے؟ کیونکہ نام سے بات نہیں بنتی۔ اسی لیے خدا کی سنت ہے، خدا نام نہیں بتاتا، خدا صفت بتاتا ہے، خدا کام بتاتا ہے۔ یعنی آج میں یہ کہوں کہ جنگ احد میں علی رکے تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا تھا۔ اب جہاں جہاں صفت مشکل کشائی آئے گی پھر آپ کے ذہن میں نام علی بھی آئے گا۔ مثلا میں کہوں بھائی علی صاحب کہاں ہیں، آپ کہیں گے مولانا کون سا علی؟ یہاں تو کافی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کے نام کیا ہیں؟ علی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا وہ علی جو بڑا سخی ہے، تو شاید 4-5 علیوں میں ایک علی سخاوت کے اعتبار سے مشہور ہو، اخلاق کے اعتبار سے مشہور ہو، صفات کے اعتبار سے مشہور ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اللہ نے حالت بھی بتا دی، یہ نہیں کہا جس زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، زکوٰۃ تو کافی مسلمان دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ دے۔ اللہ نے وہ حالت بھی بتائی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، کیونکہ آج تک کسی زکوٰۃ یا خیرات دینے والے نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خیرات نماز کی حالت میں دوں۔ بھائی آپ کی اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے فقیر باہر کھڑے ہوتے ہیں، آج تک کوئی فقیر دیکھا جو نمازیوں کے بیچ میں آ جائے؟ اس کو فقیر کو بھی اتنی عقل ہے، فقیر کو بھی اتنا شعور ہے کہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کرے گا، بھاگا تو نہیں جا رہا، نکلنا اسی مسجد کے دروازے سے ہے، دینا ہوگا تو خیرات دے دے گا۔ میں اس کی نماز کیوں ڈسٹرب کروں، میں نمازیوں کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ تو دنیا کا آج بھی کوئی ایسا فقیر نہیں ہے
کہ نماز کی حالت میں آ کے خیرات مانگے۔ دوسری بات، بالفرض اگر کوئی فقیر آ گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، کوئی ایسا نمازی بھی نہیں ہوگا جو اس کو خیرات دے۔ وہ بھی کہے گا جلدی کیا ہے، فقیر کھڑا ہے، یا نماز ختم کروں گا، جو پیسے جو نیت دینے کی ہے وہ میں دے دوں گا۔ تو نہ کوئی ایسا نمازی نماز میں خیرات دیتا ہے، نہ کوئی ایسا فقیر آج تک آپ کو ملے گا جو نماز کے بیچ میں آ کے خیرات مانگے۔ لیکن تاریخ میں جب یہ واقعہ پڑھتے ہو تو نمازی بھی بڑا عجیب ہے، فقیر بھی بڑا عجیب ہے۔ میں تو کہوں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ میرے مولا نے کہا کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والا علی تھا، لینے والا جبرائیل تھا۔ کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والے علی مرتضیٰ تھے اور لینے والا جناب جبرائیل تھا۔ اللہ نے ایک یونیک سچویشن کریٹ کی جہاں پہ جا کے مولا علی نے خیرات دی۔ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان غدیر خم میں بھی ایک عجیب سچویشن کریٹ ہوئی۔ مولانا اسحاق سے انجینئر مرزا نے یہ جوانی میں پوچھا تھا کہ بھائی کہ رسول علی کا ہاتھ بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہاں کیا؟ کہا شیعہ کہتے ہیں یہ اعلان ولایت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر اتنا اہم واقعہ ہوتا تو رسول اسے عرفات میں بیان کرتے، جہاں سارے مسلمان موجود تھے، حج کے درمیان بیان کرتے جہاں سارے مسلمان موجود تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی اتنی دور جگہ پہ جا کے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرے؟ تو مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ نبی کے کام تمہارے جیسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے آپ نبی کو پابند کیسے کر سکتے ہو کہ آپ عرفات میں اعلان کرو گے تو مانیں گے، آپ حج کے درمیان اعلان کرو گے تو مانیں گے؟ یہ اتنا اہم قصہ تھا، عرفات میں بیان کرتے۔ نبی کو کیا پڑی تھی میدان غدیر خم میں جا کے اعلان کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آیتیں جو گھر میں اتری وہ تم نہیں مانو گے۔ کتنی آیتیں جو گھر میں اتری، بولتے نہیں یا رسول اللہ قرآن کی آیت اگر اترے تو عرفات میں اترے گی تو ہم مانیں گے، حج میں اترے گی تو مانیں۔ بھائی قرآن کی آیت کہیں بھی اترے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کہاں اتارے؟ اللہ تم سے پوچھ کے تو آیتیں نہیں اتارے گا نا کہ نبی یہ اعلان مثلاً عرفات میں کرو، نبی یہ اعلان مثلاً حج پہ کرو۔ اللہ کی مرضی ہے۔ یہی آیت غدیر، یہی حکم غدیر اگر خدا نبی کو گھر میں بھی بولتا، دو لوگوں کے سامنے بھی بولتا، پھر بھی مسلمان پہ واجب تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ہم قرآن پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ آئے گا تو مانیں گے، یہاں پہ آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور خدا نے کئی مقامات پہ کہا کہ نبی کو اور نبی کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ آیت میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، آپ یاد کر لیجئے۔ اس میں حقانیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شامل ہے، جس میں اللہ بتاتا ہے میں کن سے راضی ہوں، مجھ سے کون راضی ہیں، رضوا عنہم۔ یہ وہ آیتیں اکثر علماء پڑھا کرتے ہیں، یہاں پہ خدا بتاتا ہے، اللہ پہلی صفت یہ بتاتا ہے، مومن کی صفت یہ ہے مومن کبھی بھی رسول کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ مومن کی صفت اتنی واضح آیت ہے، اس کا واقعاً کوئی مفتی مولوی جواب نہیں دے سکتا، اور کئی نازک مسائل اس میں آ جاتے ہیں۔ اب آدمی خود جا کے تلاش کرے کس کس نے نبی کی مخالفت کی تھی، کس کس نے نبی کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اور یہ توجیہ دینا، مثلا نبی کو دوائی پلانا چاہیے، رسول نے کہا میں نے نہیں پینی، وہ ہم پلائیں گے، یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں۔ نبی نے کہا بھائی دوائی نہیں پینی، کہا نہیں آپ تو پلائیں گے، ہم نے کہا یہ مخالفت رسول ہے۔ جب رسول منع کرے میں نے دوائی نہیں پینی تو کیوں پلائی جا رہی ہے؟ تو ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ مخالفت رسول ہے۔ تو کہا نہیں، دیکھیے جس طرح بچہ دوائی کو پسند نہیں کرتا نا، ماں ضد کر کے، یعنی یہ مثالیں دیتے ہیں لیاذ باللہ،
جس طرح بچہ دوائی نہیں پیتا نا، ماں اس کی برائی تو نہیں چاہ رہی، یہ تو نہیں ماں کو اس بچے سے دشمنی ہے، ماں بھلائی میں دوائی پلاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات 100% صحیح ہے، ماں بھلائی میں پلاتی ہے، ماں بچے کی بہتری چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے بچہ ٹھیک ہو جائے، بچے کو دوائی کڑوی لگتی ہے، بچہ نہیں پیتا۔ میں نے کہا تم نے یہ فیصلہ کہاں کر دیا، جو تیرے گھر کا بچہ ہے وہ نبی جیسا ہے؟ اور خدا صریحاً کہتا ہے کہ محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، محمد کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ رسول ہے، اس کے معاملات الگ ہیں۔ پھر میں نے کہا اگر سب صحیح بھی تھا تو پھر ملتا ہے حدیث میں دوائی تو پلا دی رسول کو۔ پھر رسول جب کچھ عرصے کے بعد طبیعت میں بہتری آئی تو نبی نے کہا کس کس نے مجھے دوائی پلائی تھی، سب کو بلاؤ، سب کو لائن سے کھڑا کیا۔ اب کہا جو مجھے پلائی تھی نا خود بھی پیو۔ میں نے کہا کیا یہ رسول علیہ باللہ بچوں والے کام کر رہے تھے کہ تم نے رسول کو دوائی پلائی، وہ بھی ان سب کو پلا رہے تھے، سب کو پلائی۔ میں نے کہا وہ بیمار نہیں تھے پھر بھی دوا پلائی، لیکن ابن عباس کو نہیں پلائی۔ سب کو پلا کر ایک کو نہ پلانے کی بات کیا ہے کہ نبی بتا رہے تھے میں کن پہ غصہ ہوں، کن پہ غصہ نہیں ہوں۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ ہم نے رسول کی اطاعت ایسے کرنی ہے، چاہے رسول جنگ میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کہاں بھی ہو، ہم نے اطاعت رسول کرنی ہے۔ تاریخ کے ان معاملات کو سمجھنا ہے۔ تبھی کہا کہ رسول اللہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی ہے۔ ولایت کو سمجھو کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ولایت یعنی وسلموا تسلیما، یعنی جو وہ کہے میں انکار نہ کروں۔ میرے ساتھ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، کہتی مولا بیمار ہوں، کیا کروں؟ امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جاؤ، حکیم جو دے اس کی دوا لو۔ گئی، واپس آئی امام کے پاس، مولا حکیم کے پاس گئی ہوں، کیا ہوا؟ مولا اس نے دوا بتائی ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا حکیم کے پاس جاؤ، جو حکیم کہے کر لو۔ کہ مولا لیکن آپ سے پوچھنے آئی ہوں وہ دوا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اطاعت کی منزل دیکھیے۔ امام نے کہا کون سی دوائی دی ہے؟ کہ مولا حکیم نے کہا ہے شراب پیو۔ تو امام نے کہا ہم نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جو حکیم کہے کرو، لیکن کہا مولا مجھے حکیم کی نہیں پڑی، میرے حکیم بھی آپ ہیں، حکیم امت ہے نا اہل بیت، کہ آپ کہیں گے تو پیوں گی، آپ کہیں گے تو نہیں پیوں گی۔ امام نے کہا اگر حکیم کی سننی ہے سن سکتی ہو، لیکن اگر میری مرضی جاننی ہے، ہاں شاید شراب پیو تیرے درد کو تسکین ملے، لیکن فرمایا ہم اہل بیت پسند نہیں کرتے نجاست کا قطرہ بھی تیری شکم میں جائے۔ ہاں؟ اگر حکیم کی مانو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم پسند نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو پسند نہیں ہیں۔ امام نے کہا کیا کرو گی؟ کہ مولا مرتی ہوں تو مر جاؤں، لیکن سنوں گی تو آپ کی۔ جب آپ کو ولی مانا، جب آپ کو امام مانا تو کسی اور کی کیوں سنوں گی؟ امام نے کہا اتنا مانتی ہو مجھے، اتنی اطاعت ہے میری؟ کہ سامنے سیب پڑا تھا، اس خاتون نے سیب اٹھایا اور اپنی اطاعت کا معیار بتانا چاہتی تھی۔ اس نے چاقو لیا اور سیب کے 2 ٹکڑے کیے اس بوڑھی نے، آدھا ٹکڑا ایک ہاتھ میں رکھا، آدھا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں رکھا۔ کہتی ہے مولا ایک ہی درخت کا سیب ہے، 2 درخت کے نہیں ہیں، ایک ہی درخت کا سیب ہے، حلال بھی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے میں نے خود کاٹا ہے، آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے، آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے، اگر آپ کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے، کھا لوں گی، اور کہو گے نا آدھا نہ کھاؤ حرام ہے، مولا پھینک دوں گی، پوچھوں گی بھی نہیں، مولا سیب تو ایک تھا۔ امام نے اپنے اصحاب کو کہا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہوتی ہے ولایت۔ تو
تو اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور رسول کے بعد صفت بتا دی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ آئے انما یرید اللہ میں بھی صفت بتا دی، کون ہے اہل بیت رسول؟ جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا ہے، نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں۔ نام نہیں بتائے کہ اہل بیت مثلا علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صفت بتا کر مہر لگا رہا ہوں۔ اب کوئی غیر آنا بھی چاہے تو پہلے اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ نجاست سے دور ہے۔ کبھی بولتے ہیں اہل بیت کی عصمت کو ثابت کری، میں کہتا ہوں اہل بیت کی عصمت تو پریکٹیکل عصمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے کے پاس ڈگری ہے، مثلا جیسے میتھمیٹک آتی ہے، ایسے انگلش آتی ہے، یا ایسے بایولوجی آتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں پریکٹیکل ٹیچر ہوں، آپ نے جو سوال کرنا ہے میرے سے کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے 11 اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی میں ایک بھی گناہ اگر نظر آ جائے، ایک، یہ پریکٹیکل ہے نا، ایک بھی خطا نظر آ جائے، گڑی ہوئی حدیثیں نہیں، بنائے ہوئے فضائل نہیں، اہل بیت کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ جس طرح رسول خدا کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ نبی پہ ہر الزام مکے والوں نے لگایا، کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ کہتے تھے امین بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر کہتے ہیں نبی پیدائش سے نبی نہیں ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی۔ بھائی فلسفہ الہی سمجھو۔ حضرت موسیٰ ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ تو ان سے افضل ہے۔ کیوں 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ عرب کا ماحول ایسا تھا، نبی نے شریعت لانی تھی، نبی نے دین لانا تھا کہ اے محمد پہلے 40 سال عربوں میں خود کو ثابت کرو، پھر میری خدائی کو ثابت کرنا۔ ہاں کہ جب تو کوئی بات بولے کوئی نہ بولے، خدا نخواستہ یہ بات صحیح نہیں کرتا۔ پورے مکے میں مشہور تھا محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں، محمد سے بڑا کوئی امین نہیں۔ یعنی شب ہجرت بھی امانتیں کس کو دے کر گئے؟ رسول کو دے کر گئے۔ اور نبی ان امانتوں کی خاطر کسے بستر پہ سلا کر گئے؟ علی مرتضیٰ کو سلا کر گئے۔ ارے جب کافروں کی امانت کا امین علی ہے تو اللہ کی امانت کا بھی امین علی ہوگا نا۔ رسول کو یقین تھا کہ علی کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے، جیسی امانت دوں گا ویسی امانت پہنچائے گا۔ تبھی مولا جب خلافت پر پہنچے نا تو لوگوں کو کہا میں تجھے وہی دین دوں گا جو میرے رسول نے دیا تھا، میں اسی سنت کو زندہ کروں گا جو میرے رسول نے سنت کو زندہ کیا۔ اور جب مسلمانوں کی بنائی ہوئی سنتوں کو علی نے ختم کرنا چاہا تو صدائیں بلند ہو گئی کہ واہ سنتا، علی پچھلے حکمرانوں کی سنتوں کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میں کسی حکمران کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ ہاں تو ہر مسلمان پہ 3 ولایتیں واجب ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اس کے بعد کس کی ولایت؟ علی بن ابی طالب کی۔ اچھا ایک آیت بڑی زبردست آیت ہے، ویسے تو ہر آیت زبردست ہے، لیکن شیعوں کے عقیدے کے اعتبار سے یہ آیت بچوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ وہاں کا انما ولیکم اللہ والرسول، تیسرا وہ ولی، 3 ولایتیں۔ یہاں پر 3 اطاعتیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، حکم ڈائریکٹ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسولو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری اطاعت اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اس کے رسول کی،
اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ اب دو اطاعتیں سب کو پتہ ہیں، دو ولایتوں کا سب کو پتہ ہے، اللہ ولی رسول ولی کوئی اختلاف نہیں، تیسری ولایت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ دو اطاعتوں کا سب کو پتہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، تیسری اطاعت پہ سارے آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ثابت ہے نا، ولایتیں بھی تین ہیں، اطاعتیں بھی تین ہیں۔ جب تک مسلمان یہ تین اطاعتیں، تین ولایتوں کو نہیں مانتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب کوئی مفتی مولوی ملے نا، آپ اس سے یہ پوچھ لو یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ جسے خدا نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ، تیسری اطاعت کس کی ہے؟ صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ صفت بتائی تاکہ تو خود جا کے ڈھونڈ یہ صفت کس کے اندر موجود ہے۔ کہ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی۔ واللہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ قرآن کی اتنی سری آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی اطاعت رسول کی اللہ کی، جیسی اولی الامر کی ویسی رسول کی اطاعت۔ تو پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب تو دینا پڑے گا نا۔ کہتے ہیں تیسری اطاعت سے مراد ہے وقت کا حاکم۔ اور اس آیت کو جتنا حکمرانوں نے مس یوز کیا، یعنی پچھلے زمانے کے مفتیوں نے، مولویوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا صاحبان حکومت کو۔ جب وہ لوگوں کو بولتے تھے یہ کام کرو اور لوگ بولتے تھے ہم نہیں کریں گے، تو بولتے تھے ہم اولی الامر ہیں، تم ہماری اطاعت نہیں کر رہے، مطلب رسول کی نہیں کر رہے، اور رسول کی نہیں کی مطلب اللہ کی نہیں کی، تو کافر ہو گیا۔ کسی کو مارنے کا جواز، کسی کے گھر لوٹنے کا جواز، عزتوں کو پامال کرنے کا جواز اس آیت کو بنایا گیا کہ ہم اولی الامر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مفتی نے لکھ دیا تیسری اطاعت ہے وقت کے حاکم کی اطاعت۔ تبھی جنرل مشرف نے جب لال مسجد پہ حملہ کیا تو لال مسجد کے مولوی کو پیغام بھیجا کہ تو نے اپنی تفسیر میں خود بیان کیا کہ اولی الامر کون ہے؟ انہی کا جواب ان کو سنا ہے کہ تم نے خود لکھا اولی الامر وقت کہا کہ میں حاکم ہوں، تو اولی الامر سے لڑ رہا ہے۔ تو اولی الامر سے لڑنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں آپ سب کا اولی الامر کون ہے؟ ہاں، نواز شریف نہیں، اس کا بھائی ہے بندہ خدا۔ ہاں، جو شہباز ہے وہ اولی الامر ہے، اور جو اولی الامر کرے وہ عوام کے لیے سنت بنے۔ تو آپ کے اولی الامر کی نداڑی ہے، مونچھیں پتہ نہیں کتنی ہے اس کی۔ تو مطلب جتنے مفتیوں نے، مولویوں نے شہباز کو اولی الامر مانا، تو سب نے اپنی داڑیاں منڈوا کر حلیہ کیسا بنانا ہوگا؟ شہباز شریف جیسا۔ اگر وہ کچھ کہے نا، بل بڑھائے تو دینا پڑے گا، پیٹرول کی پرائس بڑھائے تو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ ان کی تفسیروں کے مطابق اولی الامر سب نے لکھا اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں دامن علی ملا ہے۔ دیکھیے شیعہ بھی مقلد ہے تو سنی بھی مقلد ہے۔ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام جعفر صادق کے مقلد ہیں، دونوں مقلد ہیں نا۔ وہ بھی تقلیدی ہیں، ہم بھی تقلیدی ہیں۔ ہمارا مجتہد کوئی فتویٰ دے گا تو عمل کرنا واجب ہے، اور ان کے مراجع اگر یہ بولیں کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، تو سارے اہل سنت پر شہباز شریف کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور نہ کریں تو اپنی شریعت کے مطابق گنہگار ہیں۔ لیکن ہم سارے بچے ہوئے ہیں مانے، ہم تو ویسے پہلے ہی مانتے ہی نہیں ان کی، ہاں، کیونکہ ہم اولی الامر وقت کے حاکم کو نہیں مانتے۔ اب جواز دے رہا ہوں، سارے برادران اہل سنت کی زکوٰۃ کٹتی ہے بینکوں میں۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اولی الامر کو۔ سب کی زکوٰۃیں کہاں جاتی ہیں؟ حکومت کے کھاتے میں۔
اور کئی لوگ اس مقام پہ آ کے شیعہ بن جاتے ہیں. فارم میں لکھتے ہیں بھائی ہم سنی نہیں ہیں ہم شیعہ ہیں، کیونکہ سب اپنی زکوٰۃ اولی الامر کو دیکھتے ہیں. اولی الامر وقت کا حاکم ہے. شیعہ کہتا ہے میرا اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہے، میں امام کے نائب کو دیتا ہوں. لہٰذا وہ ہماری زکوٰۃ ہو یا خمس کے صورت میں ہو، وہ کہاں جاتی ہے؟ نائب امام کی طرف جاتی ہے. ہم اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اجازہ لیتے ہیں، اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی مسجدوں اور مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وقت کے حاکم کو کبھی بھی اولی الامر نہیں مانا. ہاں، حاکمیت ہے، انسان کی بنائی ہوئی حاکمیت ہے، الہی حاکمیت نہیں ہے. جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ میرا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو حاکم شراب پیے، جو حاکم مجرے کروائے. ہاں، افسوس ہوتا ہے جب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور انڈیپینڈنس ڈے پہ ناچ گانا ہوتا ہے، اسلام اور دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، صاحبان اقتدار دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو امت بھی فاسق ہو جاتی ہے. جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو قتل حسین رونما ہوتا ہے. جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو نبی کی نواسیوں کی چادروں کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں. جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو جوانان جنت کے سروں کو نو کے نیزہ پہ چڑھایا جاتا ہے. یہ نتیجہ ہے. دین بچانا چاہتے ہو تو دین فہم بنو، دین بچانا چاہتے ہو تو دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آیت بھی انسان کو اگر صحیح سمجھ میں آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. آج قرآن ہمارے درمیان بڑا غریب ہو چکا ہے. ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے مفتیوں اور مولویوں کے حوالے کر دیا. بندے خدا قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین ہے. کب کا ہدن للمولویین ہے، ہدن للمفتیین ہے؟ نہیں، قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، اٹھا قرآن اور ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ، غور کر، فکر کر. خدا عوام سے بات کر رہا ہے. یہ تو ہم نے شعبے کھول دیے کہ مولوی بتائے گا، مفتی بتائے گا، وہ ایکسٹرا آرڈنری تفسیر ہوتی ہے. لیکن ظاہری قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن کو پڑھ، پھر تاریخ کو پڑھ. بڑا آسان ہے. یہ فیصلہ کسی مفتی اور مولوی کے ہاتھ میں نہ دے، خود فیصلہ کر. قرآن کی آیت پڑھ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ولی ہے. اب جستجو کرنا خود جا کے تاریخ میں کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی. کتنی سخت آیت ہے کہ یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک یہودی نے جناب عمر کو کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہمارے پاس اتری ہوتی، یہ موجود اہل سنت کتاب میں، ہمارے پاس اتری ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے. عمر نے کہا کون سی آیت؟ وہی آیت غدیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہ یہ جو آیت ہے نا کہ آج دین مکمل ہوا، آج میں نے نعمت کو تمام کیا. کہ عمر اگر یہ آیت ہمارے ہاں ہوتی نا کہ دین مکمل ہو گیا، اتنی بڑی بشارت، نعمت تمام ہو گئی، اتنی بڑی بشارت، ہم عید مناتے. تو اس یہودیوں کو کوئی بتاتا کہ شیعہ عید مناتے ہیں. ہاں، کس بات پہ دین مکمل ہوا؟ اتنا بڑا تھریٹ خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. مطلب اس کام کی اتنی اہمیت تھی. یہ نہیں کہ خدا دھمکی دے رہا ہے، خدا نخواستہ اپنے رسول کو دھمکی کی بات نہیں ہے. اے حبیب اگر تم نے نہ کیا تو تیری محنتیں ضائع ہو جائیں گی.
اگر تم نے نہ کیا تو قرآن کے آنے کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اگر تم نے نہ کیا تو اسلام کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اگر تم نے نہ کیا تو بقاء اسلام خطرے میں ہے۔ کون سا کام؟ علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ تم دنیا سے اب 6-7 آیتیں پیچھے پتہ نہیں کوئی خنزیر کے گوشت کا اور پتہ نہیں کس گوشت کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے۔ اب گوشت کے اعلان کرنے سے نہ کرنے سے دین کا کیا جائے بھائی؟ اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے، امپورٹنس دیکھو اس آیت کی۔ اے حبیب اگر تم نے نہ کیا، یعنی اس کا دار و مدار پوری رسالت پر ہے، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب بڑی آسانی سے آیت سے گزر جائیں، ہاں مولوی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے، مفتی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ قیامت میں کہے گا تو خود اندھا تھا، تو خود پڑھ نہیں سکتا تھا، کہ تم نے کبھی کوشش کی کہ قرآن سے خود ہدایت لو؟ پھر ایسا ہے تو بچوں کو کیوں بھیجتے ہو اسکول میں اے لیول اور او لیول کرا؟ پوچھ لو بھائی کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ بچہ خود پڑھتا کیوں ہے کتابوں کو؟ جب تک تو خود نہیں پڑھے گا کوئی نتیجہ آخذ نہیں کرے گا۔ تاریخ بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، 60-70 ہزار میں یہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں، جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں، صاحب ستاب لے لیں، ابن ماجہ واجہ لے لیں، ساری کتابیں لے لیں، میکسیمم 75 to 80,000 میں وتھ ترجمہ وتھ ٹرانسلیشن آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ مظلومیت ہے، شیعہ کے گھر میں تو اہل سنت کی کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے برادران کے گھروں میں آپ کو یہ کتابیں نہیں ملتی، کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کم از کم شیعہ اگر نہج البلاغہ پڑھتا نہیں لیکن رکھی تو ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نہج البلاغہ پڑھی ہوئی، اگر پڑھی بھی نہیں ہے تو پڑھی تو ہے، لیکن ان کے ہاں نہ بخاری پڑھی ہے نہ پڑھی ہے، یعنی مظلوم ہے ان کی کتابیں بھی ان کے ہاں۔ اگر مسلمان صرف اپنی کتابیں پڑھ لیتا، جس طرح بہار ہمارے ہاں بڑی مظلوم ہے، ہم میں سے کتنے شیعہ ہیں جن کے گھروں میں بہار و انوار کا سیٹ پڑا ہوا، 2 شروحات ہوں مثلا نہج البلاغہ کی، ایک تفسیر ہو قرآن کی، آج کتابیں مظلوم ہیں۔ ہم نے سارے دین کا جو ٹھیکہ ہے وہ مفتی اور مولویوں کو دے دیا۔ اب مفتی جو چاہے گا جہاں چاہے گا امت کو کیا کرے گا؟ موڑے گا۔ ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ واجب القتل ہے، پھر یہ واقعات پاکستان میں جو رونما ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی ایک 22 سال کا بچہ، اسے کیا پتا؟ اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے مثلا یہ بدعتی ہیں، یہ کافر ہیں، بھری مجمع میں بھری مجلس میں آتا ہے اور ذاکر امام حسین کو گولی مار کے چلا جاتا ہے، ہاں؟ اور جب اس سے پوچھو گے بھائی تم نے کس کے کہنے پہ مارا، کہے گا مفتی نے کہا تھا، مولوی نے کہا تھا۔ کسی کی جان لینے کا حکم اولی الامر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں کوئی مجتہد ہو، صاحب اجتہاد ہو، آپ بولتے مولانا فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مولانا خدا نہ خواستہ فلاں آدمی اہل بیت رسول کو گالیاں دے رہا ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، مجھے کسی کے قتل کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک کسی مجتہد کی اجازت نہ ہو، قاضی القضات کی اجازت نہ ہو، پھر پورا معاشرہ جنگل بن جائے گا، میں اسے ماروں گا وہ مجھے مارے گا۔ پھر افغانستان کا وہ قصہ کہ گدھا مسجد میں گھسایا، پتہ نہیں 37 لوگ مر گئے گدھے کی وجہ سے۔ انسان اگر اپنی منمانی پہ آئے تو ہم ایک دوسرے کے قتل کریں گے۔ میں بولوں گا مجھے وہابی اچھا نہیں لگتا، وہابی بولیں گے میں شیعہ اچھا نہیں لگتے، پھر کون سا قانون اور کون سی حاکمیت؟ 2 طرح کے مرتد ہیں، ایک آدمی مرتد ہو گیا، یہ لبرل ہو گیا، سیکولر ہو گیا، دین کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کیا یہ واجب القتل ہے؟ وقت کا حاکم کہتا ہے نہیں۔ کون سا مرتد واجب القتل ہے؟ وہ مرتد جو اپنے ارتداد کو پھیلا رہا ہے۔ اب یہ ناسور ہے، مثلا ایک خاتون حجاب نہیں کرتی کہ تم میں جو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آتا، تمہاری کھوپڑی میں اتنی جگہ نہیں ہے، نہیں آتا، چلو نہ کرو۔ لیکن ایک مرتبہ بے حجابی بھی کرتی ہے
پھر روڈ پہ کھڑی ہو کے اپنی بے حجابی کا اعلان بھی کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ترویج و تبلیغ کرتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، یعنی جو کر رہی ہیں انہیں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں مفسد فی الارض، یعنی اللہ کی زمین میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس کو حکم اسلام کہتا ہے قتل کرے۔ اب کون قتل کرے گا؟ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ حاکم وقت، قاضی وقت فتویٰ دے گا، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس کو پکڑا جائے گا، حراست میں لیا جائے گا، اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اس کے بعد حکومت یا جو بھی وقت کا حاکم ہے کیا کرے گا؟ اسلامی قوانین کے مطابق اسے سزا دے گا۔ اپنی نظروں کے سامنے ایک چور آتا ہے، آپ کا موبائل چھینتا ہے، آپ کی موٹر بائک کو چھینتا ہے، آپ کی گاڑی کو چھینتا ہے، آپ نے چور کو پکڑ لیا، اسلام کہتا ہے خبردار تجھے مارنے کا حکم نہیں ہے، میری موبائل چوری کیے کا تم نہیں ہے اس کو مارنے والے۔ حاکم کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے اسے سزا دے، تمہیں حق نہیں ہے۔ اب اس طرح ہر بندہ چور کو پکڑے اور مارنے لگے۔ کل پتا چلا وہ چور بھی نہیں تھا، میری دشمنی تھی ذاتی، میں نے کہا چور چور چور، اور 4 اس کو ہم نے چپیڑے مار دی اور ساری اپنی بڑاس میں نے روڈ پہ نکال دی، تو ملک میں جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اسلام کے ایک رولز ہیں، ایک ریگولیشنز ہیں، جب ان رولز اور ریگولیشن کو بندہ فالو کرے تبھی خدا متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قصاص میں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ نعمت رکھی ہے، ہم نے قصاص میں حیات رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا قصاص تو موت کا نام ہے، اس میں حیات کہاں ہے؟ خدا نخواستہ ایک شادی شدہ عورت نے یا مرد نے زنا کر دی، اسلام کہتا ہے اس کو سنسار کر کے مار دو، کہ مولا یہ تو موت ہے، قصاص مطلب موت ہے۔ کسی نے آپ کے بیٹے کو مارا، اسلام کہتا ہے تمہیں حق ہے یا اسے پیسے لے کے معاف کرو، یا تم کہو کہ میں سزا چاہتا ہوں، اسے موت ملنی چاہیے، موت کے بدلے میں موت، پیسے بھی لے سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ حق دیتا ہے وارث کو اسلام۔ اب آپ نے کہا مجھے قصاص کرنا ہے، جب تم موت کا تقاضا کرو گے تو اسے قصاص بولا جائے گا، مطلب مارا ہے، موت کے بدلے میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ کہ مولا علی نے کہا ابن ملجم کو جب پکڑا، علی نے کہا حسن اگر میں بچ جاؤں گا تو علی معاف کرے گا، لیکن اگر میں نہیں بچا تو اسے اتنا ہی مارنا جتنا اس نے علی کو مارا تھا۔ قصاص جو کیا اس کے ساتھ وہی کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ امام سے کہا مولا اس میں حیات کیسے ہے؟ یہ اگر حکمران سمجھے نا، حکمران طبقہ سمجھے، اللہ کا کھلم کھلا حکم ہے کہ میں نے قصاص میں زندگی رکھی ہے، کہ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے جب تک مجرم کو سزا نہ ملے معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہوتی۔ تو اگر حیات چاہتے ہو نا، حیات مطلب ایک زندہ معاشرہ چاہتے ہو جس میں چوری نہ ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، تو وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، راشی کو سزا دی جاتی ہے، غبن کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جن معاشروں میں قصاص نہیں، وہ انسانی معاشرے نہیں، حیوانی معاشرے بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہماری زندگیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اگر مسلمان اپنی تاریخ کے پیچھے چلا جائے کہ وہ اسلام جس نے معاشرے میں امن کا پیغام لانا تھا، کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی مسلمانوں میں ہے نہیں، مسلمان سچا ہوتا ہے، سچائی ہے نہیں، مسلمان چور نہیں ہوتا، واویلا ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کی چوریاں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بہترین دین، بہترین نبی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہترین کتاب، لیکن بہترین قوم ہم نہیں بن سکے، کیونکہ قوموں کو منظم نبی بناتا ہے یا امام بناتا ہے۔ 2 ولایتوں کو مانا، تیسری ولایت کو مسلمانوں نے نہیں مانا۔ چلو بالفرض نبی کے بعد آپ کو 3-4 بندے بہت اچھے مل گئے، آپ کے بقول آپ نے حکمران بنا دیا، ہم اس بحث سے بھی نکل جاتے ہیں نا، لیکن اللہ نے عقل دی ہر انسان کو۔ مثلا جناب ابوبکر اچھے تھے، آپ نے خلیفہ بنا دیا، بہت خوب۔ پھر آپ کو جناب عمر ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب۔
پھر جناب عثمان ملے، بنا دیا، بہت خوب. پھر حضرت علی ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب. اب علی کے بعد سسٹم جب تک نہیں بناؤ گے، اچھے افراد 4 ملیں گے، 5 ملیں گے، 6 ملیں گے، لیکن سسٹم تو چلتا رہے گا نا. وہ کون سا سسٹم ہے جو اچھے افراد کو جنم دے؟ وہ کون سا سسٹم ہے؟ مثلا آپ کو اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے ملیر کینٹ میں بہت اچھا ٹیچر مل گیا، بھائی کل یہ ٹیچر نہیں رہا تو دوسرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جب تک ایجوکیشن کا سسٹم نہیں بناؤ گے، وہ پھر سسٹم افراد رہے نہ رہیں، سسٹم باقی رہتا ہے. مثلا یہ امام بارگاہ ہے، اگر اس امام بارگاہ کو ایک فرد چلائے، بہت اچھا چلائے، یہ بھی سوچنا ہے نا کل یہ فرد مر گیا تو کیا ہوگا؟ افراد تو مر جاتے ہیں نا، افراد تو ہمیشہ باقی نہیں رہتے. عقل مند آدمی اپنی زندگی میں سسٹم بناتا ہے کہ اگر کل میں نہ بھی رہا، جتنے لوگ آئیں اس سسٹم سے جب کراس کریں تو سسٹم اچھے لوگوں کو چنے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو نا، ایئرپورٹ نے ایک سسٹم کی مشین رکھی ہے، اب چیک ان بیلنس ہوتا ہے، جس بندے کے جیب میں ہیروئن ہے، چرس ہے یا گولڈ ہے، فوراً سسٹم کیا کرتا ہے؟ ریڈار بناتا ہے تاکہ کوئی بھی غلط بندہ اس ایئرپورٹ کے اندر داخل نہ ہو سکے. ہم نے حکومت کے لیے کون سا سسٹم بنایا کہ غلط افراد حکومت پہ نہ آئیں، یزید جیسے حکومت پہ نہ آئیں، ہارون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، مامون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، منتصر جیسے حکومت پہ نہ آئیں. ایسے لوگ جنہوں نے ایک ایک کر کے آل رسول کو شہید کیا. کرپٹ سسٹم کرپٹ لوگوں کو چنتا ہے، اچھا سسٹم اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. اب سوال یہ سسٹم میں بناؤں، میرے پاس علم نہیں ہے. اللہ نے کہا جس طرح میں نے تجھے نبوت کا سسٹم دیا، اسی طرح میں نے تجھے ولایت کا بھی سسٹم دیا ہے. انی جاعل للناس اماما، میں لوگوں کے لیے ہادی چنتا ہوں، میں لوگوں کے لیے امام چنتا ہوں. تو اگر نبی کے جانے کے بعد اس سسٹم کو فالو کیا جاتا جو سسٹم الہی سسٹم تھا، واللہ آج مسلمان عرش الہی پہ حکومت کر رہے ہوتے، کیونکہ علم آل رسول کے پاس تھا. یہ سنی سنائی باتیں نہیں، خود کہہ کر گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. کس نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ علی بن ابی طالب نے. ہر مکتب کا امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اہل بیت کا شاگرد رہ چکا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں. صوفیہ کرام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں. نہج البلاغہ اٹھا لو، علم علی دیکھو، امام کی حدیثیں دیکھو، حکمت امام دیکھو، کلمات قصار دیکھو، خطبہ امیر المومنین دیکھو، خطبہ حسن ابن علی دیکھو، پتہ چلے گا علم ان کی میراث ہے، علم ان کی دولت ہے. اور جابر ابن حیان جیسے شاگرد، بائیولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹک، یہ علم العادات، علم الابجد، علم کیمیا، یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت رسول کے پاس. یعنی اب تصور کریں مولا علی نے 4-4.5 سال حکومت کی، اگر علی کو 25 سال حکومت کرنے دی جاتی، مسلمان کہاں ہوتا؟ یہ بجلی جو آ کے ایڈیسن نے بنائی، اہل بیت اسی زمانے میں بتا دیتے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے، کارخانے کیسے چلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم الہی کے حامل تھے. کشتی بنانے کا ہنر کس نے دیا؟ حضرت داؤد نے دیا نا. یہ ایگریکلچر کا ہنر کس نے دیا؟ انبیاء نے دیا. بعد میں ہم نے ترقی کی، لیکن بیسکس کس نے ہمیں سکھائیں؟ انبیاء نے سکھائیں. حضرت آدم زمین پر آئے، آتے ہی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی. کہاں سے علم ملا حضرت آدم کو؟ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو علم دیا. پھر نوح آئے، مٹکے بناتے تھے، لوگوں کو یہ علم سکھایا. کوئی نبی آیا اس نے کشتی بنانا، کوئی نبی آیا اس نے گھر بنانا، کوئی نبی، یہ سارے انبیاء سکھاتے گئے. پھر لوگوں نے وہاں سے سیکھتے سیکھتے وہ علوم کیا کرتے گئے. لیکن ہر علم کی جڑ کس تک پہنچتی ہے؟ یا نبی تک پہنچتی ہے یا امام تک پہنچتی ہے. اور ان تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں آل رسول. تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں. وہ علم نجوم، وہ علم بحر، وہ علم فلکیات، وہ علم ادب، وہ علم نحو، وہ علم صرف، جتنے علوم ہیں اہل بیت رسول کے. بھائی آپ علم لوگ نہیں تو وہ کیا کریں؟ پاکستان میں بہترین آپ کے پاس مثلا
علم جاننے والا بندہ وہ کہے میں میزائل بھی بنا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں پانی سے گاڑی بھی چلا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اب آپ علم کا فائدہ لوگے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں علی ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ علی ان کو علم دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہالتوں میں رہنا ہے۔ اور جس نے علم لیا، کوئی سلمان بنا، کوئی میثم تمار بنا، ہاں یہ وہ علوم ہیں جو آپ نے اہل بیت سے لینے۔ آج بھی واللہ مظلوم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی پردے غیب میں امام زمانہ مظلوم ہے۔ ہم نے صرف فرش ازا سے کیا لیتے ہیں؟ یہ ظلم ہے۔ علوم اہل بیت پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بہترین مولا فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الارواح۔ علم دو علم ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم یا بدن کا علم ہے یا روح کا علم ہے۔ یہ طب، ڈاکٹری، انجینئرنگ، جتنے علوم آپ دیکھتے ہیں سائنسی، وہ بدن کے علوم ہیں جو ریلیٹڈ ہیں انسان کی باڈی سے، انسان کے کام سے، انسان کے ہنر سے۔ دوسرا علم ہے علم الارواح، جسے علم النفس بولتے ہیں، جس کے لیے خدا نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ بیٹے کو بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، فوج میں بھیج دو، جنرل کرنل بن جائے، لیکن اگر علم تزکیہ نہیں ہے تو بڑے سے بنا ہنر اس کے کام کا نہیں ہے۔ ایس پی بن جائے، ڈی ایس پی بن جائے، پر راشی ہو، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بن جائے، دوائیوں کے چکر میں لوگوں کا نقصان کرے، کیا فائدہ؟ بڑی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے لیکن امت کی بہتری میں نہ سوچے تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو علم نفس پہ ہمارا بہت کم غور ہوتا ہے، اسی لیے سخت ترین جملے اہل بیت نے فرمایا اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے، اور کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھاتا ہے۔ علم برا نہیں، ظرف برا ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، وہ شیطنت کر رہا تھا۔ انبیاء کے پاس علم تھا، وہ ہدایت دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی اولادوں کو علم دو، وہ علم الابدان ہو یا علم النفس ہو، پہلے ان کے وجود کا تزکیہ کرو۔ بہترین تزکیہ کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ جو خود مزکی نہ ہو وہ امت کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ تبھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور علی کا لقب ہے امام المتقین۔ امام المومنین نہیں، امام المتقین۔ حلیت المتقین، صفات متقین مولانا نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں، پڑھیے تو صحیح۔ قرب اہل بیت چاہیے تو سب سے پہلے علم النفس حاصل کریے۔ علم النفس حاصل کر لیا، وجود پاک ہو گیا، اب جتنے علوم اہل بیت کے لیتے جاؤ گے ایک لذت ملے گی۔ پتہ چلے گا دنیا کھلونوں کی طرح، جس طرح بچے کھلونوں پہ روتے ہیں نا، بچوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایک بچے کو ایک کھلونا لے کر دو، دوسرے کو نہیں ہو، ایسا لڑتے ہیں، کھلونے توڑ دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ آج یہ بڑے لوگ بچوں کی طرح گھروں پہ لڑتے ہیں، پلاٹس پہ لڑتے ہیں، مال پہ لڑتے ہیں، گاڑی پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھلونوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، میں نے تمہاری قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، بلکہ یہ کہوں میں نے تمہاری کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے۔ ہاں، ایک قرآن کی آیت تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو افراد ہیں جنتی، کچھ میں ہے ان کو دھکے دے کر جنت میں لے جایا جائے گا، کچھ میں ان کو زبردستی جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مختلف اس کی تفاسیر، انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے کہا یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہوں گے کہ ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے جنت میں چلے جاؤ؟ کہ قیامت میں ان کی نگاہ علی کے رخ پہ پڑ جائے گی۔ کہتے یہ علی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، حسن و حسین کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کہیں گے ہمیں جنت نہیں جانا، ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو۔ تو ملائکہ ان کو زبردستی کہیں گے بھائی کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں۔ کم سے کم قیمت جنت ہے۔
کم سے کم. اب تیرے پاس پلاٹ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر تیرے پاس علی کی ولایت ہو، محبت ہو، اطاعت امیر المومنین ہو. ہر بندے نے 60-70 سال جینا، اس کے بعد مر جانا ہے. اب 60-70 سال میں تم نے جتنی بھی دولت بنائی لے کر تو نہیں جاؤ گے نا. غبن کیے، دھوکہ دہی کی، بہنوں کا حق کھایا، بھائیوں کا حق مارا، دنیا دنیا دنیا، کیا لے کر جاؤ گے؟ اس عذاب کو رکھ کے جاؤ گے اور نسلیں اس عذاب سے فائدہ لیتی رہیں گی. گناہ کسے ملتا رہے گا؟ تمہیں ملتا رہے گا. بچوں کو بھی دے کر جاؤ تو حلال دے کر جاؤ. نہ اپنی آخرت تباہ کرو، نہ اپنے اولادوں کی آخرت تباہ کرو. مولا فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہیبت خدا کو دے کے ڈرتا کیوں نہیں. کبھی کبھی آسمانوں میں خدا ایک بجلی چمکاتا ہے نا، بندے کا دل دہل جاتا ہے. یعنی اس کی آوازوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تصور کرو ہیبت الہی کیا ہے. جتنے میں نے دیکھا لوگ جہاز میں چڑھتے ہیں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے. ایک خاتون ہمارے ساتھ بیٹھ، سر پہ دوپٹہ نہیں، جہاز میں جیسے اڑنے لگا اس نے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا. میں نے کہا اب ڈر میں اسے خدا یاد آیا ہے. اور جیسے جہاز لینڈ کر گیا پھر دوپٹہ اتار کے پھر وہی حرکتیں اور وہی کام. ایک جہاز تھا، ہم نے خود دیکھا تھا، مشہد میں تھے، اصفہان سے آ رہا تھا، اس کو آگ لگ گئی تھی، ہوا میں تھا، ہم نے خود دیکھا. الحمدللہ صحیح سالم اتر گیا. تو اس کے ایک پر کو آگ لگ گئی. انہوں نے بہت جلدی سے تیزی کر کے انہوں نے جہاز کو لینڈ کر لیا. اس جہاز میں ایک مولانا تھے، کہہ رہے مولانا ہم بھی تھے، بڑی کیفیت تھی جہاز میں، قیامت کا منظر تھا. اب سارے کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں پر کو کیا لگ گئی؟ آگ لگ گئی. کہ جتنی بے دین خواتین تھی نا اس جہاز میں، وہ انہوں نے سرخیاں صاف کر دی، میک اپ صاف کر دیے، سر پہ دوپٹے آ گئے، ہاتھ میں تسبیح آ گئے. کہ جہاز سے چڑھنے سے پہلے مولوی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا. کہ اب جو آگ لگی سارے کرے مولانا میرے پاس آ گئے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ بچا لے، نیک ہو جائیں گی، اب نماز پڑھیں گی، اب یہ نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کہ مولانا جیسے جہاز اترانا پھر واش روم میں وہی سرخی ورخی لگا کے پھر یہ آئی اور گئی. یہ انسان کا حال ہے. مطلب جب تک ڈنڈا نہ ہو، جب تک ڈر نہ ہو، بندہ سدھرتا ہی نہیں ہے. بیمار ہوتا ہے، خدایا شفا دے شفا دے، یہاں ٹھیک ہوا پھر بندہ وہی بن جاتا ہے. عجیب شیطان صفتی اس انسان کے اندر ہے کہ جب اللہ کہتا ہے جب تنگی میں ڈالتا ہوں مجھے یاد کرتے ہو، جب تھوڑا تمہیں چھوڑتا ہوں پھر کفران نعمت کرتے ہو. بالآخر تجھے پتا ہے تجھے مرنا ہے، مٹی کے منو کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے. بینک میں 100 کروڑ ہیں، کتنا کھاؤ گے 100 کروڑ سے؟ 50 کروڑ سے کتنا کھاؤ گے بھائی؟ میکسیمم اپنے منتھلی خرچ لکھ دو کتنا ہے. بہت ہیلدی زندگی بندہ گزارے تو مہینے میں 4 لاکھ 5 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اب ملٹی پلائی کرو، اگر 60 سال زندہ رہو گے، ابھی 40 کے ہو، 40 مائنس کر دو 40، کتنا چاہیے تجھے؟ لیکن حرص دیکھو، بندہ 7 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے، 6 نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ. اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو، ان کے جسموں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہوں، جنہوں نے صرف نگاہ دنیا پہ رکھی ہے. مال بناؤ علی کی طرح لیکن سوچ رکھو علی والی. ہاں مولا محنت کرتے تھے، اتنے پیسے بناتے تھے. مولا کا خزانچی کہتا ہے جو حساب و کتاب کرنے والا، کہ علی ایک مہینے میں پتہ نہیں 20 سے 21 ہزار درہم راہ خدا میں دیتے تھے. بڑا پیسہ کماتے تھے مولا، کنویں کودتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. مولا کے اپنے باغ تھے، محنت کر کے علی نے بنایا. یہ نہیں کہ اعجاز الہی سے منگوایا، نہیں، مولا نے خود اپنی محنت کی، اتنا پیسہ جمع کیا کہ ہفتے میں یا مہینے میں 20 سے 21 ہزار درہم فقیروں کو اعلان کرتے تھے اور مولا علی لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو مولا کا خزانچی جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ مولا کو کہنے لگا کہ یا علی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے، کہیں ایسے نہ ہو پیسے ختم ہی ہو جائیں. تو امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچی کو پھر پیدا ہی نہ کرے. اس نے کہا یا علی مجھے کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تو میرے لیے برا کیوں سوچ رہا ہے؟ کہ یا علی میں تو آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں. امام نے فرمایا بڑے عجیب بندے ہو، دے علی رائے تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ فرماتا یہی تو فرق ہے تیری سوچ میں اور علی بن ابی طالب کی سوچ میں. میں ضائع نہیں کر رہا،
علی وہاں پہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے. ہاں قرآن کی آیت ہے من ثقلت موازینو فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا اللہ کہتا ہے ایسا عیش کرے گا جس عیش میں وہ راضی ہوگا. اب اس کی تشریح بھی بڑی پیاری ہے کہ عیش میں راضی ہونا یہ آخرت کا کمال ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی عیش بندے کو راضی نہیں کرتا. بڑی سی بڑی عیاشیاں کر لو نا، 2 دن کہتا ہے اس سے مزید عیاشی ہو، اس سے مزید عیاشی ہو، بندہ کسی عیاشی سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں قیامت میں وہ عیش کرو گے جس عیش سے راضی ہو جاؤ گے. ہاں وہ آخرت ہے. یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. کربلا منزل یقین کا نام ہے. 2 طرح کے لشکر تھے کربلا میں. کچھ وہ جو جسموں کو بچا رہے تھے، کچھ وہ جو جسموں کو کٹوا رہے تھے. مطلب امام نے بتایا جسم کی کوئی ویلیو نہیں، یہ مٹی میں بھی مل سکتا ہے، یہ تلوار سے اور نیزے سے اور اس سے بھی اپنی جان گوا سکتا ہے. قیمت تیری ہے تو جان کس کے لیے دے رہا ہے، کس پہ قربان کر رہا ہے. میں صرف کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے سوچیں، اس پہ میں کل بات کروں گا. 2 منٹ کے لیے سوچیں کتنی قیمت ہوگی اس چیز کی جس پہ حسین جیسے امام نے اپنا سر قربان کیا. کیونکہ امام حسین کی کیا ویلیو ہے اور کیا اسٹیٹس ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. کیا قیمت ہے حسین ابن علی کی. جنت کی جوانوں کے سردار، قسیم النار والجنت کے بیٹے، جو دعا کرے تو خدا بندے کو جنتی بنا دے. کتنی قیمتی چیز ہوگی جس پہ حسین قربان ہو رہے ہیں، جس پہ عباس قربان ہو رہے ہیں، جس پہ بی بی زینب کی چادر قربان ہو رہی ہے، جس پہ سکینہ کا بچپنا قربان ہو رہا ہے، جس پہ رباب کی ننھی گود قربان ہو رہی ہے. ہاں اس چیز کا نام ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ہے تو لوگوں کی زندگی ہے، دین نہیں تو آج جو پاکستان کا معاشرہ دیکھ رہے ایک بے دینی کا معاشرہ. پوری دنیا کا معاشرہ دیکھیں، ڈے بائی ڈے انسان انحطاط میں جا رہا ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اخلاقیات میں، انسانیت میں گرتا جا رہا ہے. تو آج یہ وقت آ گیا کہ مرد مرد سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، عورت عورت سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے. جرمنی میں 20 دن پہلے جلوس نکلا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ انسان اور حیوان آپس میں شادی کریں، لیگلائز کیا جائے اس کو، میرج بٹوین ہیومن اینڈ اینیمل. یہ انسان یہاں کی، وہ انسان جس نے جہاز بنایا، جو ٹیکنالوجی میں کہتا ہے میرا ٹکر کسی کے ساتھ نہیں ہے، اتنا میں آگے نکل چکا ہوں، اور جب گرتا ہے نا، کیونکہ یہ جسم کا پجاری تو بنا، یہ روح کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، ظاہر پرست بنا. امام نے کہا آؤ کربلا میں جسم تجھے کچلتا ہوا نظر آئے گا. کربلا میں کہا 1 رات کی مہلت مانگو عباس. مولا اس 1 رات میں کیا کریں گے؟ بیٹیوں سے ملیں گے، بہنوں سے ملیں گے، بیویوں کے ساتھ بیٹھیں گے. کہ نہیں عباس، اس 1 رات میں نے تسبیح خدا کرنی ہے. روح، جسم تو ویسے ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جائے گا، اس سے بہتر ہے شہادت کی موت ملے. حسین نے اپنے خون سے دین کے درخت کی آبیاری کی. اب سمجھو اس درخت کی قیمت کیا ہے، جس درخت کی بقا کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی زندگیاں دی. 2.5 لاکھ کے قریب نوجوان شہید ہوئے ایران میں، کسی مولوی کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں، دین کی بقا کے لیے. آج مسئلہ دین کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ بولو ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو مضبوط کریں گے، اسلامی قوانین و شرعی قوانین کو مضبوط کریں گے، دیکھیے آپ کا کیا حشر کیا جاتا ہے اور حال کیا جاتا ہے. تبھی آپ کا ہر حکمران بولتا ہے ہم لبرل ہیں، ہم لبرل ہیں. خان بولتا ہے میں ہیومنسٹ ہوں، نواز شریف بولتا ہے میں لبرل ہوں، مشرف بولتا تھا میں لبرل ہوں، وہ تھوڑا اور آگے جاتا تھا، کہتا تھا ہم سیکولر بھی ہیں.
کوئی نہیں بولے گا ہم اسلامی ہیں، ہم ریلیجس ہیں. نام رکھ دیا حکومت اسلامی کیونکہ نہیں پسند کرتے وہ. جنگ یہی ہے، بقاء دین کا نہیں، دین نہیں. سیکولرزم یعنی اپنا حلیہ ایسا نہ بناؤ جس میں رنگ دین آئے. انڈیا میں آج بچیوں کو اسکولوں میں مسئلہ ہے، کہتی ہیں ایگزام دینے جاتی ہیں ہمارے دوپٹے اتار، یا ایگزام دیں یا سر پہ دوپٹہ رکھیں. بھائی کیوں نہیں رکھنے دے رہے؟ میری چوائس ہے کہ نہیں، دوپٹے میں رنگ دین ہے. کوئی بھی ایسا کام جس میں رنگ دین ہو. اسی کراچی میں ایک انگلش سینٹر تھا، میں جب بچہ تھا وہاں پڑھنے جاتا تھا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، انہوں نے کہا انگوٹھی اتار دیجیے. ہمیں سمجھ نہیں آتا انگوٹھی کیوں اتروا رہے ہو. آج بھی شاید ہو کے نہ ہو بعض سینٹرز میں. کڑا اتار دو، انگوٹھی اتار دو. تم سے رنگ دین نظر نہیں آنا چاہیے، سب سیم سیم دکھو. اور جا جا کے آگے اس نہج پہ آپ کی نسلوں کو لایا جائے گا. دین صرف گھر میں، باہر نہیں. باہر خاتون نکلے سر بھی ننگا ہو، بالکل ایسے لگے کہ سیکولر، میرا کسی دین وین سے تعلق نہیں ہے. کوئی رنگ نظر نہیں آنا چاہیے، تم سب ایک رنگ میں نظر آنے چاہو. ہاں گھر جاؤ نماز پڑھو، گھر کے اندر جاؤ ماتم کرو، گھر کے اندر جاؤ عزاداری کرو، باہر رنگ دین نہیں ہونا چاہیے. یہی سوچ نظام طاغوت کی ہے، جو ظہور امام سے پہلے اس سوچ کو اتنا ڈیولپ کیا جائے گا کہ آخری زمانے میں دیندار عورت اور دیندار مرد کا چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھا جائے. ایمان کو تلاش کرنا ایسے ہوگا جیسے کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور اندھیری رات میں اس چونٹی کو ڈھونڈ پاؤ. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی سیکولر میں نے شیعہ دیکھے، نہ بیوی حجاب کرتی ہے، نہ بیٹا کچھ دینی عمل کرتا ہے، مجلسوں میں آتے ہیں. تہوار بن گیا، مجلس ایک تہوار ہے، ایک دینی ایکٹیویٹی، ایک فیسٹیول ہے کہ میں آؤں گا مناؤں گا کیونکہ میں نسلی شیعہ ہوں. بھائی دین کیوں نہیں تمہاری زندگی میں؟ مولانا میرا کیلیبر الگ ہے، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ الگ سوچ کے کیا بولیں گے. سوچ لوگ کیا بولیں گے، اللہ کیا بولتا ہے پرواہ نہیں. حسین نے کہا دنیا جو بھی بولے لیکن اے خدا رضن بالرزاق و تسلیما لامرک. حسین نگاہ تجھ پہ رکھے ہوا ہے، اگر تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. رضا الہی. لوگ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ، دولت، جاہ، مقام. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ایمان خدا پہ ہونا چاہیے. کربلا اسی ایمان کا نام ہے، اسی دینداری کا نام ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید. حسین جیسا یزید جیسے کی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اگر حسین والی دینداری ہوگی کبھی بھی بے دین کے ساتھ بندہ دوستی نہیں کرے گا. یہ جنگ چلتی رہے گی تا قیامت چلتی رہے گی، اور دین کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، امام زمانہ نے لیا ہے. دنیا کتنی بھی کوششیں کرے لیکن کبھی امام وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ ہمیں ادنا سا سپاہی بنائے حجت خدا کا کہ ہم دفاع دین، دفاع مذہب کے لیے. یہ کیوں مسلمانوں کو فرقوں میں، مذہبوں میں بانٹ دیا؟ ہاں آج شیعہ کچھ کرے فوراً فتویٰ آتا ہے. یعنی شخصیت پرست ٹولے بن چکے ہیں ہم، لیکن سر عام الہی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا. غیرت دینی لوگوں کی ختم ہو چکی ہے. قیامت میں خدا روزے نماز کا سوال نہیں کرے گا، دین کا پوچھے گا. نماز تم نے دینی سوچ میں رہ کر پڑھی تو نماز ہے، لیکن اگر دینی سوچ نہیں تھی تیرے اندر اور تو نمازیں روزے کرتا رہا، ایسا کوئی فائدہ نہیں. کئی حکمران ہیں جو سال میں عمرے کرنے جاتے ہیں، یہ سیاسی عمرے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے ہیں. ہاں حج اور عمرہ وہ ہو جو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے کیا جائے. شکر خدا کرے کہ خدا نے حسین جیسا امام دیا، ایسے رول ماڈل دیے جو واللہ دنیا کے پاس نہیں ہے. تبھی فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو خدا اس خلوص والا آنسو ہو، حور والا آنسو ہو، پوری جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے.
شکر خدا کر امام حسین کے ماننے والے دلوں کی سختی کو حسین کے غم کے آنسوؤں سے نرم کریں. اس کے بعد جو بیج بوئیں گے انشاءاللہ وہ تنومند درخت بنے گا اور انسان کی ایمان کو مضبوط کرے گا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. سب مل کے اپنے مظلوم آقا کو سلام پیش کریں. وقت بہت ہو چکا ہے. چند جملے مصائب کے تاکہ دلوں کو منور کریں ذکر محمد اور آل محمد سے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. آغا شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی ہے. بس یہ سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے. اگر رونا نہ آئے یا اس نے علی کی غیرت کو نہیں سمجھا یا زینب کے حیا کو نہیں سمجھا. آپ محرم میں ہر نوئے خان کا نوہ سنتے ہو. میری عادت ہے مصائب کے شروع میں امام زمانہ کا نوحہ پڑھتا ہوں. جب بھی دل کرے رونے کا رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. اس زیارت میں بڑے مصائب کے جملے گئے جو میرے امام زمانہ نے بیان کیے. سنیں گے کیسے اپنے جد کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں. فرماتے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا.
میں نے بڑا سوچا میرے مولا نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا. کربلا میں تو بڑے بڑے مصائب آئے. جب میں نے روایت پڑھی تو سمجھ میں آیا. راوی کہتا ہے 11 محرم کا زینب اونٹ سے آئے سے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی مومن کہ مولانا میری سمجھ میں نہیں آیا. عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے, زینب کے تو بازو سلامت تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. زینب ایسے گنے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. اب جانتے ہو غازی عباس کیسے گرے تھے؟ ایک آنکھ میں تیر تھا, ظالم نے ضرب گرز مارا تھا. فرمایا عزادارو جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں سے سہارا لیتا ہے. میرے بازو سلامت نہیں تھے, میں منہ کے بل زمین پہ گرا. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے. امام زمانہ کے جملے ہیں, امام کے ساتھ گریا کرو. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا. پھر فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخسار پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. تبھی اس بچی کی نگاہ جب بابا کی کٹی گردن پہ پڑتے تھے کہتی تھی بابا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو. بابا میرا رخسار چھوٹا تھا پر شمر کے ہاتھ بڑا تھا. آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا. میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. اب فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا. میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا. میں کہوں گا امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے, لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. او اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی، بی بی زینب کی اسیری، حسین مولا کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوام انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آج کے گریے کا واسطہ ہمیں قبر و قیامت کے رونے سے بچا، ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک